بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نصیب ہوئیں تلخیاں زمانے کی۔ ابتدائے اسلام میں جو آدمی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو جہاں تک ہو سکے چھپا کر رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے، اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا۔ ان تمام حضرات کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی دن اسلام لے آئے، اور اس کے 3 دن بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہو گئے۔ خطبے کا شروع ہونا ہی تھا کہ چاروں طرف سے کفار اور مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت اور شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرے مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تمیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اگر اس حادثے سے وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔
عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے، بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کی۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ بددلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی تو آپ کی والدہ ام خیر رضی اللہ عنہا سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لے آئیں اور کھانا کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بیتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابوبکر، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے خوف نہ کرو، تو ام جمیل رضی اللہ عنہا نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ارقم کے گھر تشریف رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو خدا کی قسم ہے اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی ہی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہیں کر لوں گا کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ نہ لے، کوئی اذیت پہنچ نہ جائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی رونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ میرا نصیب ہوئیں تلخیاں زمانے کی، میرا نصیب ہوئیں تلخیاں زمانے کی، کسی نے خوب سزا دی ہے دل لگانے کی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ میرے پاس کافی مال تھا
میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال صدقہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا اسی کے برابر چھوڑایا۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہارے ساتھ کسی چیز میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو گھر والے نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا کی اتنی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے رب کائنات سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے بڑا محسن خدمت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔